بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس کو طے ہو سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ إِنِّي لَأَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ محترم بزرگوں، آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کی فضیلت میں سورہ کہف کی تلاوت کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کی گئی، اور سورہ کہف کے مضامین میں سے دو واقعے آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے۔ اب ایک تیسرا واقعہ سورہ کہف کا جو حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا سفر ایک ہوا تھا، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور پیغمبروں کی لسٹ میں ان کا 14ویں نمبر پر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن مجید نے 25 پیغمبروں کے نام گنایا ہے، ان میں 14ویں نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے پیغمبر تھے، اور ان کی ایک بڑی امت بھی ہوئی، اور یہ اللہ کے بڑے لاڈیلے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو ڈائریکٹ سنتا تھا۔ وہ جب بھی اللہ بول کے پکارتے اللہ تعالیٰ جواب دیتا تھا۔ گائے کا ایک واقعہ ہوا، پیش کرنے کا، گائے ذبح کرنے کا واقعہ آیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو 4 مرتبہ سوال کیا تو اللہ تعالیٰ جواب دیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی امت کو لے کر فرعون سے بچ کر جا رہے تھے، سمندر سامنے آ گیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، اللہ اب سمندر آ گیا، میں کیا گیا ہوں، تو اللہ تعالیٰ جواب دیا کہ تم اپنے لاٹھی سے سمندر کو مارو، راستے کھل جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ 2 مرتبہ گفتگو۔ تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک لاڈیلے پیغمبر تھے، اور بہت اچھے یعنی بڑی شان والے پیغمبر تھے۔ لیکن کبھی کبھی جو ہے انسان سے کچھ بھول ہو جاتی ہے، اور پیغمبروں میں سے بھی بھول ہو جاتی ہے، تو وہ اس کو ذلات بولتے ہیں، یعنی لغزشیں، چھوٹی چھوٹی لغزشیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تین لغزشیں ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ ایک مرتبہ کہا کہ میں بیمار ہوں، دوسری مرتبہ کہا کہ ان بتوں کو کس نے توڑا، تو کہا کہ وہ بڑے بت سے پوچھیے، حالانکہ خود توڑے تھے۔ اور ایک مرتبہ اپنی بیوی کے بارے میں پوچھے تو کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں پیغمبروں سے بھی ہو جاتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی قوم کو نصیحت فرما رہے تھے، تقریر کر رہے تھے۔ ایک شخص آیا اور کہا کہ اے موسیٰ، آپ سے بھی کوئی بڑا عالم ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں۔ تو یہ جو میں بولے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ آپ دیکھیں گے کہ پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی میں بڑا بول کر نہیں بولے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی پوچھا تو انہوں نے اللہ و رسولہ اعلم، اس کا جواب یہ بات اللہ اور اس کے رسول ہی اچھا جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تم سے بھی بڑا ایک عالم ہے، تم جاؤ اس کے پاس علم سیکھو، اور دیکھو کہ
کہ فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم کے اوپر ایک عالم رہتا، ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا رہتا. اور آپ کو چاہیے تھا کہ ایک پیغمبر ہونے کی حیثیت سے کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے تو اللہ بولا تھا، اللہ سب سے بڑا عالم ہے. لیکن میں جو آپ نے کہا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چلو دنیا میں کیسے علم والے ہیں، دیکھو ذرا جا کر تحقیق کرو کہ علم والے کیسے کیسے علم والے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے اے اللہ وہ آدمی کہاں ملے گا، اس کی ملاقات کی نشانی کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مچھلی اپنے دسترخوان میں رکھ لو، یا ایک تھیلی میں ایک مچھلی رکھ لو، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے یا وہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے وہاں وہ آدمی ملے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ایک مچھلی لیے تھیلی میں رکھ لیے، اب اکیلے سفر نہیں کر سکتے تھے تو اپنے شاگرد کو لیے. شاگرد کا کیا نام تھا؟ یوشع بن نون، ان کے شاگرد کا نام. تو شاگرد کو لیے یوشع بن نون کو لے کر دونوں چلے. اور اللہ تعالیٰ بھی فرمایا تھا کہ دو سمندر جہاں ملتے ہیں وہاں وہ ہمارا بندہ ملے گا. دیکھو تو دو سمندروں کے پاس پہنچے تو وہ آدمی، وہ عالم نہیں ملا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر آرام کرنے لگے، سو گئے. شاگرد بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ جو ہے تھیلی میں حرکت ہوئی اور وہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں پانی میں ڈبکی لگا دی. ارے حیران ہو گیا کہ مردہ مچھلی جس کی جان نہیں تھی یہ زندہ ہو گئی اور پانی میں چلے گئی. اور ایک عجیب بات بھی دیکھا اس نے. وہ عجیب بات یہ دیکھا کہ پانی میں جو چیز ڈالتے ہیں تو پانی میں چیز اندر چلی جاتی ہے، پانی مل جاتا. لیکن یہ جو مچھلی پانی میں گئی تو وہ مچھلی کا سوراخ ایسے ہی رہ گا، ایک عجیب سوراخ بن کر رہ گا، پانی نہیں ملا. تو اس کو بڑا تعجب ہوا. تو اس نے کہا کہ بھئی یہ بڑا معاملہ ہے، حضرت اٹھیں گے تو بتائیں گے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا کر اٹھے، بولے کہ ارے دیری ہو گئی ہے، چلو اب یہ بھی جو ہے چلے. تو رات بھر چلتے رہے. صبح میں 10-11 بجے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی. تو کہا کہ ربی ذرا تو چلو، بہت بھوک لگی ہے، کھائیں گے. تو اس نے کہا کہ حضرت بہت بڑی بات ہو گئی. ارے عجیب واقعہ ہو گیا، ہم جہاں سوئے تھے وہاں جو ہے ہمارے تھیلی میں دسترخوان کی مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلے گئی، اب کیا کھائیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے بندے، وہی تو ہمارا مقصد تھا، وہ مقام، وہی ہمارا وہ آدمی عالم ملنے والا تھا، تم نے کیوں نہیں بتایا؟ کہا کہ وما انسانی الا الشیطان، یہ مجھے شیطان بھلا دیا، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ نیک لوگوں کو تکلیف میں ڈالیں. آپ اور ہم ایک رات کی تکلیف اٹھانا، دور جانا، 50 کلومیٹر جا کر پھر واپس آنا، یہ ہم کو تکلیف دینا چاہتا تھا شیطان، اس لیے جو ہے وہ مجھے بھلا دیا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جو چیز دیکھتا ہے فوراً بھول جاتا ہے، یاد نہیں آتی، اور جیسے جیسے عمر ہوتی ہے نسیان بڑھتا جاتا ہے، تو وہ بھول گیا وہ. تو پھر واپس ہوئے تو وہ جو جہاں سوئے تھے اسی جگہ ایک درخت کے نیچے ایک بزرگ آدمی سفید کپڑے پہنا ہوا بیٹھا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام شاگرد سے بولے کہ دیکھو ہمارے استاد مل گئے ہیں، اللہ تعالیٰ جن کا ایڈریس دیا تھا وہ ایڈریس والے مل گئے ہیں، تم واپس جاؤ، میں ان سے پوچھ کر آتا ہوں. شاگرد کو بھیج دیے اور گئے. اور وہ بعض تفسیروں میں لکھا ہوا تھا کہ وہ بزرگ آدمی درخت کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، بعض تفسیروں میں ہے کہ وہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر زور سے سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اس نے کہا کہ من این السلام، ارے اس سرزمین میں سلام کرنے والا کون شخص آ گیا؟
آج تک میں نے یہاں سلام نہیں سنا. کوئی آدمی مسلمان نہیں، کوئی ایمان والا نہیں، کوئی سلام کرنے والا نہیں، سب کفاروں کی بستی ہے. یہاں سلام کون کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، انا موسیٰ، میں موسیٰ ہوں. تو کہا کہ موسیٰ کون سے موسیٰ؟ وہی موسیٰ نام کے بہت آدمی ہیں. تو کہا کہ موسیٰ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل ایک بہت بڑی قوم ہے، میں اس قوم کا پیغمبر ہوں. تو اس آدمی نے پوچھا کہ اچھی بات ہے، بھلا بتاؤ کہ آپ کیوں تشریف لائے اتنی دور یہاں، کیوں آنا ہوا؟ تو کہا کہ میں اللہ تعالیٰ، مجھے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ خاص علم دیا ہے، میں وہ علم آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں. تو اس آدمی نے کہا دیکھو تم بہت بڑے پیغمبر ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ گفتگو کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے ایک کتاب توریت بھی دیا ہے، آسمانی کتاب بھی دیا ہے، اور تم جو ہے بہت علم رکھتے ہو. تمہاری شریعت الگ ہے، تمہارا دین الگ ہے، وہ سب ہے، دین کی باتیں، شریعت کی باتیں سب معلوم ہے. لیکن یاد رکھو میرا علم الگ ہے، تمہارا علم الگ ہے. سمجھو میرا علم ایک سائنس کا علم ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم ہے. تمہارا علم جو ہے ایک دینی علم ہے، شرعی علم ہے، اور جو ہے اللہ اور اللہ کو معرفت الہی کا علم ہے. تمہارا علم الگ ہے، تم بہت بڑے عالم ہوں گے میں سمجھتا ہوں، لیکن میرا علم الگ ہے، اور میرا علم آپ نہیں سیکھ سکتے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی میں آپ کے علم میں آپ کا علم میں ضرور سیکھوں گا، مجھے سکھائیے. تو وہ جو بزرگ تھے ان کا نام خضر، بعض لوگوں نے ان کو خضر کہا، اور خضر کے نام سے مشہور ہیں. اور خضر کے معنی ہے ہریالی، گھاس. یہ جو بزرگ جہاں ختم رکھتے تھے وہاں ہریالی پیدا ہوتی تھی، اس لیے ان کا نام خضر رکھے، ہریالی، گھاس، ہری بھری گھاس والے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں علم سیکھوں گا، آپ سکھاؤں. انہوں نے کہا دیکھو علم سیکھنے سکھانے کے کچھ اصول و ضوابط ہیں، اگر تم ان اصول اور ضوابط کو برقرار رکھو گے، ان پر عمل کرو گے تو میں علم سکھاؤں گا، ورنہ علم نہیں سکھاؤں گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا علم ہے وہ ضابطہ، وہ اصول کیا ہے علم سیکھنے کا؟ اصول علم سیکھنے، دیکھو شاگرد اور استاد دونوں، استاد سکھانے والا ہوتا ہے، شاگرد سیکھنے والا ہوتا ہے. اصول یہ ہے کہ استاد جب تقریر کرتا ہے تو اس کے تقریر کے درمیان دخل نہیں دینا، سکھانے کے درمیان. پوری تقریر ہونے کے بعد آپ کو پوچھنے کا حق ہے، آپ تقریر کے درمیان ہونے والی باتوں کی تحقیق کر سکتے ہیں، لیکن درمیان میں دخل نہیں دینا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں ایسے ہی کروں گا. یہ علم سیکھنے کا اصول اور طریقہ ہے کہ عالم استاد جو کہتا ہے اس کی تقریر پورا ہونے تک شاگرد درمیان میں نہیں بولنا. تقریر پورا ہونے کے بعد تقریر کے تعلق سے اگر کچھ پوچھنا ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے، اور استاد کا حق ہے، استاد پر فرض ہے کہ وہ شاگرد کے مشکلات کو یا اس کے ڈاؤٹ اور اس کے گمان کو دور کر دینا. یہی طریقہ اسلام کا بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام بیٹھے ہوتے تھے، جب بھی کوئی واقعہ ہوتا تو آپ فوراً نہیں پوچھتے، مجلس ہونے کے بعد پوچھتے صحابہ اکرام. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن کی نماز، سورج گرہن کی نماز ہو رہی تھی، آپ نماز پڑھا رہے تھے اور صحابہ اکرام پڑھ رہے تھے، اور سورج گرہن نکلنے تک کم از کم سمجھو 1.5 گھنٹے کی نماز ہوئی. اس درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں 11، 10:30، 11، 12 بجے کے درمیان یہ نماز پڑھی جا رہی تھی. حالت نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے
اور ہاتھ کچھ بڑھا کے پھر واپس کھینچ لیا، پھر نماز پڑھا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، پھو 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 بول کر پھونک کر وہ جو ہے پیچھے آئے۔ خیر جب نماز ختم ہو گئی تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی اٹھے، بولے کہ اللہ کے رسول، آج ہم نے آپ کے نماز میں غیر معمولی بات دیکھی، وہ یہ ہے کہ آپ ذرا آگے بڑھے اور ہاتھ بڑھائے، پیچھے ہٹے، پھر اس کے بعد پھو پھو بول کے پھونک کر ذرا پیچھے ہٹے، یہ کیا ہے؟ ذرا ہماری ڈاؤٹ ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ ذرا آپ اس کو بتا دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نماز میں، اس دیوار میں، اس چھوٹی سی دیوار میں جنت جیسے عظیم الشان بڑی جنت مجھے دکھا، اور اس کے پھل فروٹس خوشے، نارنگی سیب اور موزوں کے خوشے، مجھے انگور کے خوشے نظر آئے، تو میں یہ خوشہ توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو فرشتہ آ کے روک دیا، کہا کہ یہ جنت کی نعمتیں آپ کو اس دنیا کی زندگی میں نہیں ملیں گی، آپ اس دنیا کو چھوڑ کر آئیں گے نا تو یہ جنت کی نعمتیں آپ کی امت کے لیے ہیں۔ تو میں ہاتھ کھینچ لیا۔ پھر اس کے بعد اسی دیوار میں، چھوٹی سی دیوار میں، اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم دکھایا، اور جہنم کی گرمی جو ہے میری طرف آ رہی تھی، اور اتنی بڑی جہنم وہ دیوار میں اللہ تعالیٰ دکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو، اب بڑی کو اللہ تعالیٰ چھوٹا بنا سکتے ہیں، چھوٹی سی چیز کو اللہ تعالیٰ بڑا بنا سکتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم کو بتایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم کی آگ کو پھونک کر ٹھنڈا کیا، وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ تو صحابہ کرام کب پوچھے؟ نماز پڑھنے کے بعد آپ سے سوال کیا۔ ایسے ہی یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی، عمر بن خطاب، میں بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک ایک شخص مسجد کے دروازے میں داخل ہوا، سفید کپڑے پہنا ہوا تھا اور کالے بال تھے، بہت نوجوان تھا، نوجوان شخص سفید کپڑے پہنا ہوا آیا، اور وہ سیدھے آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تک نہیں، وہ مدینے والا نہیں تھا اور مسافر بھی معلوم نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ کپڑے میلے کچیلے نہیں تھے، سفید تھے، صاف، بالکل صاف، جیسے ہوائی جہاز میں بیٹھ کر آیا، وہ زمانے میں اونٹوں میں بیٹھ کر آتا ہے مسافر۔ تو وہ سیدھے آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنے جزدان بیٹھ گیا۔ ہم کو تعجب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، تو جب تک کوئی پوچھتا نہیں تھا کہ تمہیں رسول کون ہے، اس وقت تک آپ کو نہیں پہچانتا، وہ بیٹھ گیا اور آپ کی رانوں پر ہاتھ رکھا اور کہا، اے محمد، میں چند سوالات کرتا ہوں، آپ جوابات دیں گے؟ تو کہا کہ ہاں بولو، کیا پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ اس نے سب سے پہلا سوال کیا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ ایمان جو انسان کے دل میں بیٹھا رہتا ہے، اللہ پر ایمان لاؤ بولتے ہیں، رسول پر ایمان لاؤ بولتے ہیں، آخرت پر ایمان، تو ایمان کس کو بولتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 باتوں کو مضبوطی کے ساتھ دل میں کھٹ بٹھانے کا نام ایمان ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ ہے، دوسرا ہے کہ اس کے فرشتے ہیں، تیسرا ہے کہ اس نے پیغمبروں کو روانہ کیا، چوتھا ہے کہ پیغمبروں پر کتابوں کو نازل فرمایا، آسمان سے 4 کتابیں نازل ہوئی، پانچواں یہ کہ والقدر خیرہ و شرہ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، اور چھٹا یہ ہے کہ آخرت پر ایمان لانا۔ حضرت عمر بن خطاب، تو اس نے کہا صدقتا صدقتا، آپ سچ بولے، آپ سچ بولے۔ حضرت عمر بن خطاب پریشان ہوئے کہ انہیں معلوم نہیں، بول کو پوچھتا، اب وہ جو جواب ہوا اچھا ہے یا برا ہے اسے کیا معلوم، چپ کے رہنا۔ مگر انہیں بولا کہ آپ بولے تو سچ، اگر اس میں ذرا سی غلطی ہوتی تو میں آپ کو درست کرتا۔ تو مطلب یہ کہ جانتے ہوئے بھی پوچھ رہا ہے، یہ کیسا آدمی ہے؟ لیکن پھر بھی حضرت عمر بن خطاب خاموش بیٹھے، درمیان میں نہیں بولنا، کیونکہ یہاں جو ہے یہ بہت بڑا دین سیکھنے سکھانے کا معاملہ چل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مل اسلام، اسلام کس کو بولتے ہیں؟ ایمان کے معنی دل میں بٹھانا، یہ دل کا کام،
اب جسم کا کام، اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ 5 باتیں جسم سے تعلق رکھتے ہیں. ایمان دل سے تعلق رکھتا ہے، اسلام جسم سے تعلق رکھتا ہے. جسم سے یہ ہے کہ تم زبان کو استعمال کرو اور سب سے پہلے کو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہ پڑھے تو اسلام میں داخل، یہ نہیں پڑھا تو اسلام میں داخل نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں. اس کے بعد نماز پڑھو 5 وقت کی، اس کے بعد رمضان کے روزے رکھو، اس کے بعد اپنے مال کی زکوٰۃ دو، اور اس کے بعد حج کرو. یہ سب بھی، یہ 5 چیزیں اسلام، یہ جسم سے تعلق. اس نے کہا صدقتا، آپ اچھے بولے، اچھا بولے. حضرت عمر بن خطاب بولے اس کو بھی، یہ بھی بولتا ہے کہ سچ بولے. پوچھنا تھا نہیں پوچھے، ادب دیکھیں. اس کے بعد وہ پوچھتا ہے اے اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم ایسی نماز پڑھو وہ اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر تم میں اللہ کو دیکھنے کی طاقت نہیں ہے تو نماز کا یہ سمجھ کے نماز پڑھو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، ایسی نماز پڑھو، یہ احسان ہے. تو بولے صدق تھا، سچ کا. پھر بولے قیامت کب ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تم سے زیادہ مجھے قیامت کا علم نہیں ہے اور قیامت کے بارے میں نہیں جانتا. تو کہا خیر اس کے نشانیاں کیا ہیں بتائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی نشانیاں یہ ہے کہ مائیں اپنے مالکن کو جنیں گی، یعنی بیٹیاں ماؤں پر حکومت چلائیں گی. اور یہ ہے کہ ننگے پاؤں والے، ننگے جسم والے، ننگے سر والے، وہ جو ہے بکریاں چرانے والے، گائے چرانے والے بڑے مالدار بن جائیں گے اور بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لیں گے. 14 منزلہ، 12 منزلہ، 10 منزلہ بلڈنگیں بنا لیں گے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے بول کے چلے گا. اب وہ جب مسجد سے باہر گیا، کچھ لوگ اس کے پیچھے گئے تو گلی میں جا کے غائب ہو گئے. بتائیں دکھا نہیں، کسی کو ملا نہیں. میں بھی حضرت عمر بن خطاب چوپ بیٹھے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا یا عمر اتدری من السائل، اے عمر جانتے ہو یہ پوچھنے والا کون ہے؟ تو حضرت عمر بن خطاب نے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہے یہ مسافر کون ہے، ہم کو معلوم ہے. تو کہا کہ ھذا جبرائیل اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ جبرائیل تھے اور دین کی موٹی موٹی باتیں تم پوچھنے سے گھبراتے تھے مجھ سے، انہوں جبرائیل آپ کو تم کو سکھا کر گئے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، اسلام کس کو کہتے ہیں، احسان کیا ہے. یہ جبرائیل. تو حضرت عمر بن خطاب کو پہلے ہی سوال پر ڈاؤٹ آیا لیکن خاموش بیٹھے، فوراً نہیں پوچھے. جب پورا معاملہ ختم ہوا تو اس وقت پوچھے کہ اللہ کے رسول یہ کون ہے. تو یہ علم سیکھنے کا سوال ایک طریقہ اصول کیا ہے کہ استاد جو کہتا ہے اس کی پوری بات سننے کے بعد شاگرد سوال کرنا. اب یہاں میں جو واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے حضرت خضر کے پیچھے گئے، سب لوگ واقعہ جانتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہیں ہو سکا، شاگرد جو ہے درمیان میں دخل دیتے رہے، تو استاد جو ہے 3 باتیں سکھا کو بھیج دے جاؤ صاحب کرو. انشاءاللہ وہ 3 باتیں پھر کبھی سنائیں گے. 3 باتوں پر